مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النمل کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کافروں اور مشرکوں کے غلط عقیدے کو بیان کر رہا ہے۔ کافروں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں ہمارا جسم مل جائے گا کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو بھی یہی وعدے کیے گئے کہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ سب اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، اگلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ مشرک کہنے لگے، کافر کہنے لگے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن موضوعات کو کثرت سے ذکر کیا ہے اس میں سے ایک موضوع بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ کیسا کرے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے بیان کیا ہے۔ آج یہی بات آپ کے سامنے
میں بیان کرنا چاہوں گا کہ موت کے بعد کی زندگی، آج کے جمعے کا خطبہ اسی ٹاپک پر رہے گا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اللہ موت کے بعد کیسے زندہ کرنے والا ہے، یہی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، انسان کی موت اس کے زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت اس کی زندگی کی شروعات ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ بعث بعد الموت کا عقیدہ، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے پر ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ہم اتنے ہی اللہ والے بنیں گے، اتنے ہی ہم اللہ والے بنیں گے۔ فرائض کی پابندی ہمارے اندر اتنی ہی زیادہ آئے گی، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے بول کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو، اور اگر بعث بعد الموت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا عقیدہ اگر کمزور رہے گا تو پھر ہم فرائض میں کوتاہی کریں گے، دوسروں کا حق ماریں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، گناہوں میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو بعث بعد الموت پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بعث بعد الموت کا معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ہمارا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک شک اور شبہ کا ذکر کیا، اور اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن مجید میں دیا۔ سورہ قاف میں ہم بار بار یہ آیت کریمہ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ کافروں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے، ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، مٹی میں گل سڑ جائے گا، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ہونے والی بات نہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ۔ تم کہتے ہو کہ مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں تمہارے جسم کے کون سے حصے کو مٹی کھاتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہمارے پاس لوح محفوظ کے اندر ریکارڈ موجود ہے، کس کے جسم کو کون سے مٹی کھائی، کتنا کھائی، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اور اسی ریکارڈ کے تحت ہم دوبارہ پھر تم لوگوں کو زندہ کریں گے۔ محترم بھائیوں، آخرت بالایمان کا آغاز اسی عقیدے سے ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان آخرت پر ہونا ضروری ہے، 6 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں سے ایک آخرت پر ایمان لانا بھی ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا آغاز اسی بات پر ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے گا تو آخرت پر بھی ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرنے والا ہے، مثالوں کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ بات اگر ایسے ہی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی، مثال دے کر سمجھائے تو جلدی سمجھ میں آتی۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا، قرآن مجید کے اندر مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ دوبارہ انسان کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی مثال اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے کی جو دی ہے وہ بارش کے نظام سے دی ہے۔ جو بارش کا جو سسٹم ہے، بارش کے نظام کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم یہ بتاتا ہے کہ اللہ انسان کے مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وہ کیسے، بارش کا نظام سے ہم کو کیسے معلوم ہوتا، آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بارش پڑنے سے پہلے اگر زمین سوکھ گئی، بنجر ہو گئی، تو انسان اگر دیکھے زمین کو، انسان کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ بنجر ہو گئی زمین، یہ زمین مردہ ہو گئی بالکل، اب یہاں کوئی درخت اگنے والا نہیں، کوئی گھاس اگنے والا نہیں، انسان یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اس مردہ زمین پر جب بارش نازل ہوتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔
اس کے اندر کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہے، اس کے اندر نباتات اگنے لگتے ہیں، طرح طرح کے پھل پھلالی اس میں آنے لگتی ہے۔ جس طریقے سے بارش پڑنے سے ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن بھی اللہ کیا کرے گا؟ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اللہ نے کہا کہ بارش کے نازل ہونے سے مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے اور طرح طرح کے چیزیں اس میں اگنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بتلائیے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، کیا کبھی تمہارا گزر ایسے زمین پر سے ہوا جو ایک دم سوکھ گئی ہے، ایک دم بنجر ہو گئی ہے؟ وہ صحابی بولے ہاں میں ایسے زمین کے اوپر سے گزرا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بارش پڑنے کے بعد تم اس زمین پر سے گزرے کیا؟ صحابی بولے ہاں بارش پڑنے کے بعد بھی میں اس زمین پر سے گزرا ہوں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بارش پڑنے کے بعد اس زمین کی حالت کیسی تھی؟ صحابی کہنے لگے بارش پڑنے کے بعد وہ زمین ہری بھری ہو گئی، وہ زمین لہلہا اٹھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بھی ایسے ہی زمین جیسے مردہ تھی بارش پڑنے کے بعد اس میں زندگی لا لیا، اسی طریقے سے اللہ کیا کرے گا؟ یہ مردہ لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ اور ایک مثال، ہماری جو بناوٹ، ہماری جو تخلیق کے مراحل ہے اس میں غور کرنے سے بھی اللہ کی قدرت، اللہ کے دوبارہ زندہ کرنے پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ہمارے تخلیق کے مراحل، اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہم لوگوں کو جو بنایا، اگر اس پر غور کریں گے تو بھی ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو کیا تمہیں شک ہے دوبارہ زندہ کرنے پر؟ یاد رکھ لو فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقہ۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر خون کا نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے کے اوپر ہڈی بنایا، پھر اس ہڈی کے اوپر جسم کا لباس میں نے پہنا دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو بنایا ہے، اس پر غور کر لو تو سمجھ میں آ جائے گی اللہ کی قدرت کتنی زیادہ ہے۔ پیٹ کے اندر نطفے کو اللہ نے 40 دن تک رکھا، پھر اس نطفے کو کیا کر دیا؟ خون کا لوتھڑا اللہ نے بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ نے ہڈی بنا دیا، اور اس ہڈی کے اوپر اللہ نے جسم کے لباس کو پہنا دیا۔ یہ تمام تخلیق کے مراحل بیان کرنے کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کل قیامت کے دن میں تم لوگوں کو اسی طرح اٹھا کر کھڑا کروں گا۔ انسان کے پیدائش کے جو مراحل ہے اس پر بھی اگر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کو دوبارہ زندہ کرنا ایک دم آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، بعض بعد الموت کو سمجھانے کے لیے جن چیزوں پر غور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اس میں سے نیند ہے۔ نیند، یہ جو نیند ہے اس کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ یہ جو نیند ہے اس کو وفات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی وفات۔ ہم جو سوتے ہیں نا، یہ سونا بھی ایک موت کے برابر ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے 2 مرتبہ موت کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ موت کب؟ جب ہم سوتے ہیں،
اور جب دوسری مرتبہ موت کب؟ جب پورے طریقے سے ہم مر جاتے ہیں. لیکن دو موتوں میں ذرا فرق ہے. جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم سے ہمارا روح کا تعلق رہتا ہے، لیکن جب ہماری موت آ جاتی ہے، جب ہم مر جاتے ہیں پورے طریقے سے، تو ہمارے جسم سے ہمارے روح کا تعلق نہیں رہتا، پورے طریقے سے کٹ جاتا ہے. بس دونوں میں یہی فرق ہے. لیکن یہ جو نیند ہے نا، یہ نیند بھی موت کی یاد دلاتی ہے. اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرے گا، یہ نیند پر غور کر لو. اللہ جب رات کو ہم کو سلا دیتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، لیکن اللہ دوبارہ پھر زندہ کرتا ہے تو صبح میں اٹھتے ہیں. سو کر اٹھنے کے بعد جو دعا سکھائی گئی وہ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو مرنے کے بعد زندگی عطا کی. یہ مرنے کے بعد زندگی عطا کی دعا میں ہم کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیند ایک موت ہے. نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوبارہ اٹھنے کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے. اور صبح شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے، اس کے اندر ایک دعا یہ بھی، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اے اللہ، میں تیرے نام سے صبح کرتا ہوں اور تیرے نام سے شام کرتا ہوں. اللہ، وبک نحیا وبک نموت، اور تیرے نام سے مجھے زندگی ملی ہوئی ہے اور تیرے نام سے مجھے موت آئے گی اور سب کو تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ان سب باتوں پہ اگر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بالکل آسان کام ہے. یہ مثالوں کے ذریعے سے اللہ سمجھایا ہے. اس سے بھی کھلی مثالیں، آگے بڑھیے، اور بھی اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر مرنے کے بعد اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے. زندے انسانوں کے سامنے ہی کچھ لوگوں کو اللہ مار کر پھر دوبارہ زندہ کیا. اس کی مثالیں بھی قرآن مجید میں ہم کو ملتی ہیں. زندے لوگوں کے سامنے اللہ مار کر لوگوں کو زندہ کیا. یہ اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آرام سے زندہ کر سکتا ہے مردوں کو. اس کی مثالیں کیا ہے؟ سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کے ایک قصے کو بیان کیا ہے، جس کے اندر بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تھا، ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا. بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر درخواست کرنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اس کو مارنے والا کون ہے ہم کو معلوم ہو جانا، اس کو مرڈر کرنے والا کون ہے ہم کو معلوم ہو جانا، آپ اللہ سے دعا کیجئے. نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے جانب سے یہ حکم آتا ہے کہ گائے کو ذبح کرے، ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لے جا کر اس مردے کو مارے. مردے کو ماریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہوگا اور مارنے والے کا نام بتائے گا. تو اللہ کے حکم پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لمبا قصہ ہے، میں آپ کو قصہ مختصر کر کے بتلاتا ہوں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بنو اسرائیل والے گائے کو پکڑ کے ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لے جا کر اس مردے انسان کو لگاتے ہیں. مردہ انسان زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو کر وہ مارنے والے کا نام بتا کر پھر مر جاتا ہے. یہ مردہ، یہاں آپ کو یہی بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے. دیکھیے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے، وہ سمجھانے کے لیے اللہ زندے انسانوں کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتلایا. وہ بندہ اڑتا ہے، گوشت کا ٹکڑا مارنے پر وہ بندہ اڑتا ہے، پھر اس کو قتل کرنے والا کون ہے اس کا نام بتا کر پھر مر جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ قصہ بیان کیا ہے. اور آگے بڑھیے آپ لوگ، اور آگے بڑھیں گے تو ایسے واقعات، ایسے قصے قرآن میں اور بھی ہم کو ملتے ہیں. جی، اور بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر بنو اسرائیل کا ایک اور قصہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے تورات کے کچھ احکام بیان کیے. بنو اسرائیل کہنے لگے، بڑی ناشکری قوم تھی بنو اسرائیل، بڑی سرکش قوم تھی یہ بنو اسرائیل. کہنے لگے موسیٰ سے، نبی سے کہنے لگے،
جب تک ہم اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے، اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ یہ مطالبہ ان کا بہت غلط تھا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے، بنو اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور کے پاس لے جاتے، وہاں جانے کے بعد درخواست ہوتی تو پھر اللہ کا عذاب آتا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ اللہ کا عذاب وہاں ان پر نازل ہوتا، آسمان سے بجلیاں برستی، زمین پھٹ پڑتی، وہ کیا ہوتا، اس کے بعد جو ہے ان پر موت طاری ہو جاتی، سب کے سب مر جاتے۔ پھر اللہ تھوڑی دیر کے بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ فرماتا ہے اللہ نے تم تمام لوگوں کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ نے ان کو موقع دیا، اللہ نے پہلے ان کو مار دیا سب لوگوں کو، پھر انہی لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، اس لیے کہ موسیٰ کی درخواست پر، کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو دیکھنے کی طاقت تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے ان 70 لوگوں کو مار دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ سکے۔ زندوں کو اللہ مار کے پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے، قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے، کہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہ سب قصے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے عزیر علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ویران بستی پر سے ہوا، ایسی بستی پر سے ہوا جہاں کے گھر ایک دم گر گئے تھے، ویران ہو گئے تھے، جہاں چھتیں نیچے گر گئی تھی، وہاں کے سب لوگ مر گئے تھے۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام کے زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان سب لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ جملہ عزیر کے منہ سے نکلنے لگا ویران بستی کو دیکھ کر۔ بستی ایک دم ویران پڑ گئی تھی، وہاں کے گھر گر گئے تھے، چھت گر گئے تھے، سب لوگ مر گئے تھے۔ وہ مردوں کو دیکھ کر ان کے منہ سے نکلنے لگا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، جیسے ہی ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا اللہ نے ان کو بتلا دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ کیسا زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو مار دیا، عزیر علیہ السلام کو مار دیا۔ کب تک؟ 100 سال تک، 100 سال تک ان کو مردہ بنا دیا، اس کے بعد پھر زندہ کیا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، 100 سال تک ان کو مار کے اللہ نے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کب تک مرے رہے؟ کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک دن یا دن کا آدھا حصہ مرا رہا۔ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ نے کہا تم ایک دن یا آدھا دن نہیں بلکہ 100 سال تک تم مردہ رہے، اور دیکھو تم اپنے ساتھ میں جو سامان لے کر آئے کھانے کا اس کو بھی میں تازہ رکھا ہوں، وہ بھی نہیں سڑا ہے دیکھو۔ اور پھر اللہ نے اپنی طاقت کو بتانے کے لیے کہا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تم اپنے ساتھ جو گدھا لے کر آئے تھے اس گدھے کی حالت دیکھو، اس کے ہڈیاں الگ الگ پڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں کو ملا کر، اس گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کر کے بتلا دیا۔ قرآن مجید آپ پڑھو محترم بھائیو، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ کیا کرتے ہیں آپ دن بھر؟ کبھی قرآن تو کھولو،
دنیا کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں ہم کو معلوم نہیں. یاد رکھو قرآن پڑھو تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت نظر آئے گی، ایمان مضبوط ہوگا. باس بعد الموت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اللہ کی طاقت نظر آئے گی، ایمان مضبوط ہوگا. قرآن کے ورق کو کھولو، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھو، معلوم ہوگا. لیکن ہمارے پاس تو دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم ہے مگر قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس. ایسی زندگی پر ماتم ہے، ایسی زندگی بیکار کی زندگی ہے جو کبھی قرآن کھول کر نہیں پڑھتے. پڑھو محترم بھائیو، قرآن میں اللہ کیسے کیسے قصوں کو، کیسے کیسے واقعات کو بیان کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا. قرآن کے اندر کیسے کیسے قصے اللہ بیان کیا ہے. یہ جو واقعہ آپ کو میں بیان کیا ہوں، آپ سنتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایسے کئی قصے قرآن میں ہیں، پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. کب تک ایسے ہی رہیں گے؟ ایک دن مر جائیں گے قرآن نہیں کھولے بغیر، قرآن کو پڑھے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ غور کرو آپ. کیسے کیسے قصے، کیسے کیسے واقعات، ہمارے ایمان کو تازگی بخشنے کے واقعات، ایمان کو تازہ کرنے کے واقعات. تو لہٰذا اللہ نے قرآن مجید کے اندر عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے تمام لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کیسا زندہ کرتا ہے. ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کو اللہ نے تیار کیا، تیار کر کے یہ بتلا دیا کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے بھی زندہ کر سکتا ہے. چاہے انسان کو مٹی میں دفنا دیا جائے، چاہے انسان کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، چاہے انسان کو پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے، چاہے انسان کو گلے کے اندر پھانسی ڈال کر اس کی موت دے دی جائے، کسی بھی طرح سے انسان کو مار دو، لیکن اللہ کل قیامت کے دن اس کو دوبارہ اٹھا کر کے کھڑا کرے گا. یہ ایمان ہمارا مضبوط ہو، اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اسی سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے مطالبہ کرنے لگے، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے ذرا بتلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا، قال اولم تؤمن، کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، اے اللہ کیوں نہیں اللہ، میرا تو ایمان اس پر مضبوط ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کے تسلی کے واسطے یہ سوال پوچھتا ہوں. تو پھر اللہ نے کہا ایک کام کر، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے اپنے ہاتھ میں لے لے اور چاروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور چاروں کے ٹکڑوں کو کیا کر، الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دے. 4 پرندوں کے ٹکڑوں کو 4 پہاڑوں کے اوپر پھیلا دے. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، تو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہوں؟ 4 پرندے لے لے اور 4 پرندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ان ٹکڑوں کو پہاڑوں پہ پھیلا دے، اور پھر تو ان پرندوں کو بلا، پرندوں کو بلا ایک جگہ کھڑے ہو کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لیے، چاروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان ٹکڑوں کو پہاڑوں پر پھیلا دیے. پھیلانے کے بعد ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور پرندوں کو بلانے لگے. تو پرندے ہوے کے اندر وہ ٹکڑے ایک دوسرے سے ملنے لگے، ہوے میں وہ ٹکڑے اڑنے لگے، ہوے میں ایک دوسرے سے ملنے لگے، مل کر سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئے. اللہ اکبر. یہ قدرت کی نشانی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا، اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے ذرا بتلا. یہ سب قصے، یہ سب واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں. آپ پڑھو تو صحیح، ایمان کو تازگی ملے گی، ایمان ہمارا تازہ ہوگا.
اس لیے میں بتلاتا ہوں محترم بھائیوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنے اللہ والے بنیں گے، ہم اتنے فرائض کی پابندی کریں گے، دوسروں پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے، دوسروں کا حق نہیں دبائیں گے۔ اور اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان اگر کمزور رہے گا تو دنیا میں جیسا چاہے ویسا زندگی گزاریں گے، منمانی کریں گے، زیادتی کریں گے، دوسروں کا حق دبائیں گے، ظلم کریں گے، گناہوں میں زندگی گزاریں گے۔ اس لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھ لے محترم بھائیوں کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ ہر انسان کو اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہوگی، جس حالت میں وہ مرا ہوگا اسی حالت میں اللہ زندہ کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اللہ ہر بندے کو اسی حالت میں زندہ کرے گا جس حالت میں اس کی موت آئی ہوئی ہوگی۔ مطلب نیکی کرتے وقت اس کی موت آئی ہوگی تو نیکی کے حالت میں اٹھے گا، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اگر برائی کرتے وقت اس کی موت آئے گی اس کا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی موت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کے خوشنودی کے خاطر جو انسان اللہ کے راستے میں لڑ کر جہاد کر کے شہید ہو گیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ قبر سے نکلے گا، قبر سے اٹھے گا، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے مر گیا تھا، خون اس کے جسم سے نکل رہا تھا، اس وقت اس کی موت ہوئی ہوگی۔ قبر سے اٹھے گا تو خون نکل رہا ہوگا اور اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ ایک صحابی حج کے موسم میں حج کرتے کرتے اپنے سواری پر سے نیچے گر گئے اور سواری ان کے اوپر چڑھ گئی، ان کی موت ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو انہی کے کفن میں دفنا دو، انہی کے احرام میں، جو احرام یہ پہنے ہوئے ہیں اسی احرام میں ان کو کفن دے دو اور اسی حالت میں ان کو قبر میں دفنا دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ قبر سے اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تکبیرات بولتے ہوئے یہ اٹھیں گے قبر سے، اس لیے کہ یہ حج کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے، اسی حالت میں قبر سے اٹھیں گے۔ کتنی اچھی موت ہے، حج کو جا کر مرنا، حج کو جا کر انتقال ہونا، یہ کتنی اچھی موت ہے۔ آج لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں، حج کو جانے کے بعد حج کو جانے والوں میں کئی لوگوں کا انتقال ہوا ہے، کئی لوگ مرے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ سوشل میڈیا کے اندر جو ہے طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سعودی کے حکومت کے خلاف میں طرح طرح کی باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ حکومت نے یہ سہولت نہیں دی، حکومت وہ سہولت نہیں دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو رہی ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یاد رکھ لو محترم بھائیوں، یہ سب غلط افواہیں ہیں۔ سعودی حکومت حج کے معاملے میں بہت پرفیکٹ ہے، حج کو آنے والوں کی جتنا اچھے طریقے سے انتظام کرتی ہے، سارے دنیا والے جو سعودی حکومت کو جانتے ہیں، ساری دنیا والے جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ حج کو آنے والوں کے لیے سعودی حکومت جیسی ان کی کوشش ہو سکتی ہے ویسی پوری کوشش کرتے ہیں وہ حاجیوں کو سہولت دینے کی۔ البتہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سعودی حکومت جس حج کمپنی سے ڈیل کر لیتی ہے وہ حج کمپنی کبھی کبھار ان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ سہولت دینے میں کچھ غلطی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے کسی حاجی کو نقصان ہوتا ہے، اس میں حکومت کی غلطی نہیں ہوتی۔ حکومت کا کام کیا ہے؟ آنے والوں کو سہولت پہنچانے کے لیے کمپنیوں سے ڈیلنگ کرنا،
سعودی حکومت پیسہ خرچہ کر کے کمپنیوں سے پورے طریقے سے ڈیلنگ کر لیتی ہے، لیکن جو کمپنی سہولت دینے کا وعدہ کرتی ہے وہ کمپنی کبھی کبھار ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کا نقصان جو ہے سعودی حکومت کے اوپر ڈالنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو یہاں پر بات آئی تو بتلاتا ہوں، دیکھو یہ جو شیعہ رافضی لوگ ہیں، شیعہ رافضی لوگ، یہ ان کی چال بازی کیا ہے، ان کے غلط نیت یہ کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی حکومت کو بدنام کیا جائے اور وہ سعودی کے اندر ان کی حکومت آ جائے، یہ ان کی غلط نیتی ہے۔ سعودی میں جو حکومت چل رہی ہے وہ حکومت وہاں سے چلے جانا اور شیعہ کی حکومت وہاں آ جانا، یہ ان کے خیالات ہے۔ اس وجہ سے چھوٹے موقع کو بھی چھوڑتے نہیں یہ شیعہ، یہ رافضی چھوٹے موقع کو بھی بڑا بنا کر دنیا میں پھیلاتے رہتے، سعودی حکومت سے یہ غلطی ہو گئی، سعودی حکومت سے وہ غلطی ہو گئی، سعودی حکومت کی غلطی کی وجہ سے حاجی لوگ مر رہے ہیں، حاجی لوگ انتقال ہو رہے ہیں، یہ سب باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ میسیج بھی مل گیا ہوگا، بہت سارے لوگ یہ بات جان گئے ہوں گے کہ سعودی حکومت جو لوگ افیشیلی حج کو آئے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ نقصان زیادہ تر کن لوگوں کو ہوا ہے؟ جو ان افیشیلی حج کو آئے، یعنی سعودی کا جو پرمٹ ہے حج کا، وہ پرمٹ لیے بغیر بارڈر کراس کر کے ادھر ادھر سے جو لوگ آ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ان لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جو پرمٹ لیے بغیر، ویزا لیے بغیر حج کو کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹینٹ نہیں رہتا، ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ جو افیشیلی حج کرنے کے لیے گئے ہیں ویزا لے کر، پرمٹ لے کر، ان کے لیے کیا ہوتا؟ ان کے لیے ٹینٹ ہوتا، ٹینٹ کے اندر اے سی ہوتا، ان کے اندر روم ہوتا، روم کے اندر اے سی ہوتی، بیڈ ہوتا، صوفہ سیٹ ہوتا، سب کچھ سہولت ہوتی۔ جو پرمٹ لیے بغیر، ویزا لیے بغیر ان افیشیلی جو آ گئے اندر، ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان کو سہولت نہیں ملنے کی وجہ سے ان کا انتقال زیادہ تر ہو گیا ہے۔ بہرحال انتقال کی بات اگر ہم کریں گے تو ان کی موت کتنی اچھی موت ہے، اب غور کرو، وہاں جا کر کوئی انتقال ہوتا ہے کتنا خوش نصیب ہے۔ اور کئی حاجیوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، حج کو نکلنے سے پہلے ایک خواہش لے کر نکلتے ہیں، اللہ ہم تیرے گھر کے پاس جا رہے ہیں، ہماری موت بھی وہاں لے کر آ جا۔ کئی لوگوں کی، کئی حاجیوں کی خواہش بھی ہوتی ہے ہم وہاں سے واپس نہیں آنا، وہیں دفن ہو جانا بول کے خواہش بھی ہوتی ہے کئی لوگوں کی، اس لیے کہ وہاں حج کرتے کرتے انتقال ہونا یہ حسن خاتمہ ہے، یہ اچھی موت ہے۔ یہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ ایک صحابی حج کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے احرام میں ان کو دفنا دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ جب خبر سے اٹھیں گے تو تکبیرات بولتے ہوئے اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ کتنی اچھی موت ہے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، یہ اچھی موت یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اچھی موت کی دعا کریں، اچھی موت کے لیے اللہ سے جستجو کرے، اچھی موت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ اس کے بالمقابل آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، اگر ہم گناہ کرتے کرتے ہماری موت آ جائے، گناہ کرتے کرتے موت آ جائے، گانے گاتے گاتے ہم مر جائے، فلم دیکھتے دیکھتے ہم مر جائے، شراب پیتے پیتے ہم مر جائے، بیڑی سگریٹ جلاتے جلاتے ہم مر جائے، غلط کام کرتے وقت ہماری موت آ جائے، کتنی بری موت ہے یہ۔ اسی حالت میں ہم کو اٹھایا جائے گا قبر سے، جس حالت میں ہم مریں گے، گناہ کرتے کرتے مریں گے تو اسی حالت میں ہم اٹھیں گے، اور نیکی کرتے کرتے مریں گے تو اسی حالت میں ہم اٹھیں گے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری بہت ضروری ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن زندہ ہوتے وقت
ہماری حالت اچھی حالت ہونا، اس کی جستجو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ یہی چیز آج آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم سب لوگوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حاجی وہاں انتقال ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی موت کو تو اچھی موت میں شمار فرما دے، انہیں حسن خاتمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حاجی وہاں انتقال ہو گئے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اے اللہ ان کے حج کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ جو حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ باقی حاجیوں کو تو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے جگہوں کو واپس آنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے پاس بھی حج کرنے کی طاقت ہے، اے اللہ جوانی میں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جوانی میں حج کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔